میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تلاوت کی فضیلت کے صفحہ نمبر 1 پر نقل ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آؤ باقاعدہ بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں ثواب بڑھانے کے لیے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے میں بیان کروں گا اور ہم سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بیان میں اول تا آخر شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ دوران بیان جب بھی اللہ عز و جل کا مبارک نام آئے گا تو عز و جل پڑھیں گے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے گا تو درود پاک پڑھیں گے، انبیاء و صحابہ و اولیاء میں سے کسی کا نام آئے تو حسب موقع علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی قرب کے برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ، مسجد کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی کے حوالے سے بہت پیاری بات نقل کی گئی کہ آپ بہت ہی عاشق قرآن تھے، آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے، چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل، اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں
نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کتنی پیاری بات معلوم ہوئی کہ جو قرآن پاک کا کثرت سے تلاوت کرنے کا معمول بنا لے، اس پر کیسے باب کرم کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے اس پر کیسے کھلتے ہیں۔ قبر میں سڑنا گلنا تو دور، الحمدللہ قبر میں اس اللہ کے ولی کو عبادت کرتا ہوا دیکھا گیا۔ واقعی میں جو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ ایک صحابی رسول ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا مضطرب ہو کر گھومنے لگا۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، میں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بے چین ہو گیا، میں نے پھر تلاوت موقوف کی اور اپنے بیٹے یحییٰ جو گھوڑے کے قریب ہی سو رہا تھا اس کو اس ڈر سے ایک طرف کیا کہ کہیں یہ گھوڑا اسے روند نہ ڈالے۔ اپنے بیٹے یحییٰ کو ایک طرف کر کے میں نے سر آسمان کی طرف کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا شامیانہ یعنی منڈپ تنا ہوا ہے اور ان میں چراغ چمک رہے ہیں۔ صبح کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا، اے ابن عزیر تلاوت کیا کرو، اے ابن عزیر تلاوت کیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ روند ڈالیں، کیونکہ وہ یحییٰ کے قریب ہی تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں یحییٰ کے قریب آیا اور اپنا سر آسمان کی طرف کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوری شامیانہ تنا ہے اور اس میں چراغ جگمگا رہے ہیں، تو میں گھبرا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رب کے رازدار مدینے کے تاجدار صاحب زلف مشک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ نور کا شامیانہ وہ منڈپ کیا تھا؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کو آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے صبح تک موجود رہتے اور لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو اس کثرت سے فرشتے تلاوت سننے کو آئے کہ آسمان و زمین کے درمیان بیچ میں نور کا شامیانہ سا تن گیا اور اس نوری شامیانے میں فرشتوں کے نوری چہرے روشن چراغ کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی
جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے بڑی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں پاتا ہے، اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے دل کو روشن کیا جاتا ہے، اسے نیکیوں کے انبار مل جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے، اس کے لیے وہ اکثر قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بناتے ہیں، کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے۔ واقعی میں قرآن پاک پڑھنے والے کی خوشبختی ملاحظہ فرمائیے، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمت ان پر جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کو آتے ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی اندازہ لگائیے کہ وہ مساجد، مدارس، وہ گھر وغیرہ جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، کتنے بابرکت ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ پارہ 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں، ان میں قرآن پاک کی تلاوت کو افضل بتایا گیا، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محترم ہے، میری امت کی سب سے بہتر عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، میری امت کی سب سے بہتر عبادت دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ قرآن کو دیکھنا، چھونا، اٹھانا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود دیکھ کر پڑھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، قرآن ہے عربی میں، ہم اردو داں عربی پلے نہیں پڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے۔ کسی اچھے قاری سے اگر قرآن سنیں، وہ قاری پڑھے، دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، ایک مٹھاس سی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کی تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے۔ میرے آقا جن کا تذکرہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت بارہا کرتے ہیں، یعنی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، یہ اپنی کتاب احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی تو عرض کیا، میرے پروردگار جل جلالہ، تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے احمد میرا کلام، سبحان اللہ، یعنی قرآن، مانند شمعہ تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمعہ تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے،
اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور یہ کم از کم ثواب ہے، ورنہ وہ مالک و مولا، وہ کریم و رحیم، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کو چاہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، مگر پھر بھی قرآن پاک پڑھنے کو ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ ڈائجسٹ پڑھنے، اخبارات پڑھنے، رسائل پڑھنے، سپورٹس میگزینز پڑھنے، عشقیہ و فسقیہ افسانے پڑھنے، شعر و شاعری کی کتابیں پڑھنے، ان سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئے لگے ہاتھ نیت کر لے کہ انشاءاللہ تعالی 10 نیکیاں کمانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھی بات بتائیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی سارے معاملات کی بنیاد ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ اور سرمایہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تقوی کی دولت یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کاش نصیب ہو جائے، ہمارے دونوں ہی جہان میں سارے کام سنور جائے۔ اور اگر ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کا اہتمام کرتے رہے تو دنیا میں ہمارے لیے نور، آخرت میں سرمایہ ثابت ہوگا۔ احیاء العلوم جلد اول میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس گھر اور گھر والوں میں برکت اور بھلائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور شیاطین گھر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہر گھر میں جنگ ہے، امن کم ہے، ہر جگہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے۔ کبھی بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے تو کبھی بہن بہن سے لڑ رہی ہیں، کبھی ماں بیٹا اور کبھی باپ اور بیٹا لڑ رہا ہے، طرح طرح کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ساس بہو کا جھگڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، اور کیا ہے؟ دوسرا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ افسوس ہم گھر میں پابندی کے ساتھ اخبار پڑھ لیتے ہیں، پابندی کے ساتھ اسکول کا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، ہوم ورک کر لیتے ہیں، حساب کتاب کر لیتے ہیں، حساب کتاب کی ڈائری مینٹین کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہیں جو ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، ناچ گانے دیکھ لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، پابندی سے سارے کام کر لیتے ہیں۔ وہ الگ الگ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پر جا کر وہ خرافات کرتے ہیں، وہ میسیجز کرتے ہیں، ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں، ویڈیو کلپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ جس کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے، بھلائیاں ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوگی
اور گھر میں عمل کا ماحول بن جائے گا، پیار محبت والا گھر بن جائے گا، شفقت و مہربانی والا، اطاعت گزاری والا ماحول بن جائے گا۔ اور اگر تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ جو چیزیں نہیں ہیں وہی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیاطین آ جائیں گے، گھر رہنے والوں پر تنگ ہو جائے گا، برکت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نگران شورا ایک مرتبہ اپنے بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ کثرت و برکت میں فرق ہے۔ کثرت یعنی بہت ہونا، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ہے لیکن بڑھتا ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو تھوڑا سا کماتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کے بس وہ مدینہ مدینہ ہو جاتے ہیں، پور جاتا ہے ان کو، اچھا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا پور جانا یہ ہے برکت۔ ہم کثرت کی تمنا نہ کریں، ہم برکت کی تمنا کریں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کا ماتھا فرشتے چومتے۔ اب تو آئیں نیتیں کر لیں کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظے کو مضبوط اور بلغم کو دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 تلاوت قرآن پاک کرنا۔ اب صحیح بتائیں، بھولنے کی بیماری اکثر کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ ایک تعداد ہے جن کو بھولنے کی بیماری ہے، شکایت بھی کرتے ہیں یار بار بار بھول جاتا ہوں، یار وہ بھول جاتا ہوں، یہ چیز بھول جاتا ہوں، وہ چیز بھول جاتا ہوں۔ لیکن اس بھولنے کے مرض کو دور کرنے کے لیے 3 چیزیں مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ مسواک کر لینا، روزہ رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی عربی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کثرت سے استعمال فرماتے، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، بیدار یعنی جاگنے کے بعد، وضو سے پہلے وغیرہ وغیرہ۔ تو ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی کثرت سے مسواک استعمال کرنی چاہیے۔ ادائے سنت کا ثواب بھی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے حافظے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، بسا اوقات ہفتہ اتوار بھی روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ ادائے سنت کے ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ان کے حافظے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ مگر ہم نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے رب کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، نیت درست ہوگی، منزل انشاءاللہ آسان ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے قرآن پاک کے پڑھنے والے سے اس توجہ و التفات سے قرآن پاک سنتا ہے کہ گانے والے کنیز سے اس کا آقا، اس کا مالک بھی کیا توجہ سے گانا سنے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے جو اسلامی بھائی عمدہ اور اچھی آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر خاص عنایت اور بھرپور اجر و ثواب کے ساتھ کرم فرماتا ہے۔ سبحان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس کا مقام ہے نا، ہم طرح طرح کی لینگویجز پڑھ لے، زبانیں ہم کو آتی ہیں، ہم کو انگلش آتی ہیں، مراٹھی آتی ہیں، اردو آتی ہیں، گجراتی آتی ہیں، پنجابی آتی ہیں، الگ زبانیں ہیں، وہ ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن نہیں آتی تو آقا کی زبان عربی نہیں آتی۔ ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سائنس پڑھ لیتے ہیں، انگلش پڑھ لیتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ پاتے تو دیکھ کر قرآن پاک بھی نہیں پڑھ پاتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اور قرآن پاک
کو ہم نے کہاں رکھا ہے، پڑھتے بھی نہیں آتا اور جلدی پڑھنے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی، اس کو کیسا رکھا ہے، الماری میں رکھ دیا ہے، کب نکلے گا، یا کسی کی میت پر نکلے گا، یا کسی کے قرآن خوانی میں نکلے گا، یا الگ الگ اس میں نکلتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن ہٹتا جا رہا ہے، جبکہ اس پر اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا اجر و ثواب کیا جا رہا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا ہے ایسے بندوں پر۔ بلکہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے اور اگر دعا کی جگہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اتنی تلاوت کرے کہ اس کو دعا کا موقع نہ ملے، تو وہ جو دعا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اتنا برکت والا کام قرآن پاک کی تلاوت، لیکن افسوس کہ نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں، میرے باپا یاد آتے ہیں، مدنی مذاکرے اگر دیکھنے نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کو، نیت کرے چلے مدنی مذاکرہ دیکھ لیں، تو مدنی مذاکرے میں باپا ایک بار فرما رہے تھے، کیا یعنی ہو بہو وہ جملے نہیں بول پاؤں گا، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، ہم کیا اس کو پڑھا لکھا مان لیں جو انگلش پڑھتا ہے، طرح طرح کی زبانیں پڑھ لیتا ہے، دنیاوی ڈگریاں اس کے پاس ہے، وہ پڑھا لکھا کیا اس کو مان لے جس کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھتے آتا؟ واقعی میں جس کو دیکھ کر قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے، وہ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ وہ پڑھا لکھا تھوڑی، پڑھا لکھا تو وہ ہے جو بہترین انداز میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا، ان کی مسجدیں آباد ہوگی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ اس کی تعلق سے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا، یا رسمن قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا کچہریوں میں کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا مگر عمل کرنے کے لیے نصرانیوں کے قوانین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائے، اللہ کرے ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ آج یہی کچھ نظر آ رہا ہے، قرآن پاک کہاں لوگ پڑھتے ہیں؟ کوئی مرنے کے قریب آ گئے تو کوئی یاسین شریف سنانے کے لیے قرآن لیا جاتا ہے، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی میں قرآن پاک کو لیا جاتا ہے۔ ارے قرآن پاک ہے کیا کتاب؟ تمام تر قوانین اللہ رب العالمین نے اس میں عطا فرما دیے، رہنمائی ہمارے لیے ہیں، لیکن اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ صحیح دیکھیں قرآن پاک کے فرمان پر اب کہاں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ایک تعداد ہے جو ان کے عمل پر عمل کرتی ہے جو مسلمان نہیں، جو دین کے دشمن، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے طریقے پر عمل کر لیتے ہیں، قرآن کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ کامیابی اسی میں، قرآن پاک میں ہی کامیابی ہے۔ جب مسلمان قرآن پاک کا عامل ہوگا، اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تب ترقی کے زینے طے کرتا چلا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کی ترقی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اس کی ترقی ہوگی۔ اللہ کرے ہم یہ سمجھ جائے اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب پڑھتے نہیں آتا، اس کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی خدمات کے لیے تیار ہے۔ طرح طرح کے یعنی الگ الگ شعبہ ذات میں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، وہاں پر ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے،
جس میں مدنی منع بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جس کو مدرسۃ المدینہ للبنین کہتے ہیں، اور بڑے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان۔ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے جہاں اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہے جہاں اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں۔ روزانہ 41 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ کے شہر میں جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہو، آپ وہاں اٹینڈ کریں، اس میں 41 منٹ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 41 منٹ کے اندر آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانے کی کوشش بھی ہوگی، بلکہ درس کا طریقہ بھی سکھائیں گے، سنتیں بھی سکھائیں گے، بیان کرنا بھی سکھا دیں گے، اور نماز کے کام سے بھی سکھا دیں گے، وضو غسل بھی سکھا دیں گے۔ 41 منٹ میں بہت کچھ سکھا دیں گے۔ ڈیلی 41 منٹ دینے کا نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ اب جو اسلامی بھائی کہ دل میں یہ خیال آتا ہوگا میں پڑھنا جانتا ہوں، تو اس کو دعوت ہے آئیں، اس کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے، آئے، وہ پڑھانے کے لیے آ جائے۔ مسلمان پڑھنا بھول گیا ہے، آؤ انہیں پڑھانے کے لیے آ جاؤ، طریقہ کار کے مطابق مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل قرآن پڑھانے کا بہترین سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تمام نیت اسلامی بھائی نیت کر لے جن کو قرآن پڑھتے آتا ہے کہ کم از کم میں 12 اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ نیت کر لے، کتنے؟ 12 اسلامی بھائیوں کو میں قرآن پاک پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جتنے اسلامی بھائی نئے پرانے قاری صاحبان سب کو دعوت عام میں آؤ اور قرآن پڑھانے کی سعادت حاصل کرے۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رشک صرف 2 شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور دن رات وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مدنی ماحول سے دوری کے سبب یہ بھی شعور نہیں ہے کہ رشک کس پر کرنا چاہیے، رشک کس کو کہتے ہیں اور حسد کس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ حسد کی اجازت نہیں، قرآن و حدیث میں حسد کو ناجائز بتایا گیا، اس کی مذمت ہے یہ، اور یہ حرام کام ہے کہ اس کا معنی یہ کہ فلاں کی نعمت ختم ہو جائے اور اس کے جگہ مجھے مل جائے، یہ ہے حسد۔ اور رشک یہ کہ اس کے بعد جو نعمت ہے وہ بھی باقی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ تو رشک کس پر کرنا چاہیے اور ہم کس پر کرتے ہیں؟ کیا جس کو منصب ملا، دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، عالیشان مکان ملا اور بہترین کار ملی یا کاروبار ملا، دولت ملی، بلندی ملی، کیا اس پر رشک کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں رشک اس پر کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری عطا فرمائی، جسے تقوی کی دولت عطا کی۔ ہمیں رشک اس پر کرنا چاہیے جس کو دیانت داری عطا کی گئی۔ ہمیں رشک اس پر کرنا چاہیے جس کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق مل گئی، جماعت کی پابندی عطا کی گئی، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جس کو مل گیا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ جس کو مل گیا، اور فیضان سنت سے درس دینے کا جذبہ جس کو مل گیا۔ ماشاءاللہ ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا معمول جو کرتا ہے اس پر رشک کرنا چاہیے۔ جو روزانہ فکر آخرت کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتا ہے اس پر رشک ہونا چاہیے۔ جو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرواتا ہے، جو ہفتہ واری اجتماع کی پابندی کرتا ہے، اشراق و چاشت پڑھتا ہے، روزانہ درس دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے، صدائے مدینہ کی دھومیں مچاتا ہے، مدنی حلقہ لگا کر فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جو انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ رشک اس پر بھی کرنا چاہیے جو انفرادی کوششیں کر کر کے لوگوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک کے مریدی میں داخل کروا دیتا ہے۔ ہم نے اس پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہم اس طرح سے رشک کرنے والے بن جائیں۔ اس بندے مومن پر رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی، ناظرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور دیگر لوگوں کو قرآن پاک کے احکام پہنچاتا ہے۔ قابل رشک ہے وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ طبرانی شریف میں قرآن شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔
مسلم شریف میں تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بڑی پیاری روایت سنتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس کے گھر والے تدفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن شریف حسین و جمیل صورت اختیار کر کے آتا اور قرآن پاک پڑھنے والے کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے جب تک اسے کفن میں لپیٹا نہ جائے۔ پھر جب قرآن پاک پڑھنے والے کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے سینے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال کر دوست چلے جاتے ہیں، سارے احباب چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، نقیرین اس کی قبر میں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو قرآن پاک آ کر اس کے اور فرشتوں کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ نقیرین اسے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوالات کریں۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، بے شک میرا یہ ساتھی ہے اور دوست ہے اور میں اس کی بھرپور حمایت کرتا رہوں گا۔ تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے تم اس حکم کی تعمیل کرو اور مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں نہ داخل کروا لوں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قرآن اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آہستہ یا بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بندی کا کیا عالم ہوگا جس کے ساتھ قبر میں قرآن پاک تشریف لے جائے گا۔ اور قبر کے 3 سوالات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا سوال ہو جائے گا، دوسرا سوال ہوگا، تیسرے سوال پر ان کی آمد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کس کی آمد ہوگی؟ مدینے کے تاجدار کی آمد ہوگی۔ جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے کیا عالم ہوگا اس قرآن پڑھنے والے کا کہ اس کی قبر میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئے جلدی جلدی آ جائے، ہاتھوں ہاتھ نیتیں کر لے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یہ بھی شامل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں کم از کم 3 آیات ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان سے سنائی جائے۔ روزانہ سناتے ہیں۔ جو مبلغین سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لے کہ وہ روزانہ مدنی حلقہ لگائیں گے۔ جو مدنی چینل پر دنیا بھر میں سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لے کہ فجر کی نماز اس مسجد میں ادا کریں گے جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام چلتا ہے، اور وہاں مدنی حلقے میں شریک ہو جائیں گے اور روزانہ صحیح تجوید و مخرج کے ساتھ قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلے نیت کر لیں اس کی بھی کہ انشاءاللہ روزانہ ہم قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ دعوت اسلامی میں بہت زور و شور سے، ایک کاش کہ ہم قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیں، ذہ نصیب ہم کو سعادت مل جائے۔ لیکن ایک بات یاد آئی، یہ ساری سعادتیں نا قرآن اس کے ساتھ جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو جو عزت کا تاج ملے گا، اس کے والدین کو عزت ملے گی، ترقی درجات ہوگی، ہر آیت پر درجہ اس کو ملے گا، یہ ساری فضیلتیں یاد آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ برکتیں سعادتیں پاتا رہے گا۔ لیکن کون؟ وہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا۔ اب ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ارے کم از کم اس ڈر سے ہم یہ تلاوت قرآن میں لگ جائے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کو بچا لیں۔ کاش ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ کرے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا مرنے کے بعد والی ساری راحتیں اسی کے لیے، سارا چین اسی کے لیے، سارا آرام اسی کے لیے، قرآن کی ساری فضیلتیں اسی کے لیے۔ لیکن جس کا خاتمہ برا ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہے، اس کے لیے جہنم سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ کاش ہم اس عمل کی طرف چلے جائیں جس سے ہمارا مولا راضی ہوتا ہے، کاش کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنے لگ جائیں، شب و روز قرآن پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ اور روزانہ صبح میں اٹھ کر آسانی سے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ہم فجر کی نماز کے بعد گھر میں آئیں،
گھر میں آ کر قرآن کو چومیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے گا، اور بچوں کو یہ ذہن بھی ملے گا کہ میرے ابو، میرے بھائی، میرے بڑے یہ قرآن کو چومتے اور سر پہ رکھتے ہیں، کوئی عزت والی کتاب ہے، بے شک عزت والی کتاب ہے، جس کو پڑھتے بھی ہیں، جس کو پڑھ کر روتے بھی ہیں، جس کے ترجمہ سناتے بھی ہیں، تو بچوں کو بھی وہی لائن لگ جائے گی اور بچے بھی قرآن والے ہو جائیں گے۔ ہمارا حال برا اس لیے ہوا کہ ہم نے درس قرآن بلا دیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک کاش کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے 19 آیات اگر روزانہ پڑھے تو 12 ماہ میں ختم قرآن ہو جائے گا، 12 ماہ میں پورا قرآن پڑھ لیں گے۔ ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ اسی تلاوت قرآن کا شوق تھا، ان کو اتنا شوق تھا، اتنی کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے کہ بس سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تو یہ عالم تھا کہ یہ ایک رکاب میں، گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے نا بیٹھتے ہیں، تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسری رکاب میں دوسرا پاؤں رکھنے تک اپنی کرامت کے بدولت پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کیسا قرآن کا شوق تھا، کیسا قرآن کا شوق تھا۔ قرآن سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ۔ مدنی قافلہ جو 12 ماہ کا ہوتا ہے، 26 ماہ کا ہوتا ہے، مختلف دنوں کے مدنی قافلے ہوتے ہیں، اس میں سفر کرے، اس میں قرآن پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا کریں گے دنیا کما کر، کیا لے کر جائیں گے ساتھ میں؟ یہ دنیا ساتھ میں نہیں آنے والی، قرآن ساتھ میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی ڈگریاں ساتھ میں نہیں آئے گی، قاری کی ڈگری ساتھ میں آ جائے گی، یہ حافظ قرآن بننا ساتھ میں آ جائے گا۔ آئے جو ہمارے لیے آخرت میں بہتر اس کی طرف آ جائے۔ امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے، آئے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آئے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہان میں بھلائیاں نصیب ہو جائے گی۔ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا کے چین ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا تو ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اس کی آزمائشوں سے نہ گھبراؤ۔ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، جنت ہمارے لیے راحت کی جگہ ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو آؤ ہم اپنی دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت بنانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترکیبیں بھی بنتی رہے گی۔ آؤ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تن من دھن کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی تحریک چلا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ رب کے 2 حروف کی نسبت سے مقدس اوراق کو دفن کرنے یا ٹھنڈے کرنے کے 2 مدنی پھول۔ نمبر 1، اگر مصحف یعنی قرآن شریف پرانا ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے، یعنی گڑھا کھود کر جانب قبلہ دیوار کو اتنا کھود لیں کہ سارے مقدس اوراق سما جائے، تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، اور گڑھے میں رکھ کر اس پر تخت لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف پرانا ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ نمبر 2، مقدس اوراق کم گہرے سمندر، دریا یا نہر میں نہ ڈالے جائیں کہ عموماً بہہ کر کنارے پر آ جاتے ہیں اور سخت بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تھیلی یا خالی بوری میں بھر کر اس میں وزنی پتھر ڈال دے، نیز تھیلی یا بوری پر چند جگہ اس طرح چیرے لگائیں کہ اس میں فوراً پانی بھر جائے اور وہ تہہ میں چلی جائے، ورنہ پانی اندر نہ جانے کی صورت میں بعض اوقات میلوں تک تیرتی ہوئی کنارے پہنچ جاتی ہے۔ مقدس اوراق کو بوری گہرے پانی تک پہنچانے کے لیے مسلمان کشتی والے سے بھی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بوری میں چیرے ہر حال میں ڈالنے ہوں گے۔
میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔